ان میں سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسری چیز نماز پڑھنا، اور تیسری چیز روزہ رکھنا، اور چوتھی چیز زکوٰۃ دینا، اور پانچویں چیز حج کرنا جب کہ حج کی انسان طاقت رکھتا ہو۔ یہ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اس میں سیدھا سادہ کوئی نہیں، سیدھی بات ہے، اسلام کی بنیادی 5 چیزیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اذا اتخذ الفیء دبلا، کہ لوگ قومی خزانے جو ہیں وہ مال غنیمت ایک عام دولت سمجھ کر لوگ کھا جائیں گے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والغنیمت مغنما، اور لوگ مال غنیمت والغنیمت مغنما، غنیمت کو لوگ ایسے شیر مادر کی طرح لوگ کھا جائیں گے، والزکوٰۃ مغرما، اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ کو چٹی سمجھیں گے کہ جی یہ زکوٰۃ دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا۔ اور اگلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، حضور نے فرمایا کہ دین کے علاوہ لوگ علم حاصل کریں، دین چھوڑ کر لوگ کریں گے یہ بھی پڑھو، 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 یہ بھی پڑھو۔ بلکہ حضرت زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضور نے فرمایا کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، اس طرح کے زلزلے آئیں گے، اس طرح کی مصیبتیں آ جائیں گی، طوفان آ جائیں گے، میری امت بے راہ روی کا شکار ہو جائے گی، اور اس وقت علم جو ہے وہ چلا جائے گا۔ حضرت زیاد بن حدیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ علم کیسے چلا جائے گا، علم تو نہیں جائے گا، کیف یذهب العلم، حضور علم کیسے چلا جائے گا، نحن نقرأ القرآن، ہم نے قرآن آپ سے پڑھا ہے، وَنُقْرِئُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے، وَيُقْرِئُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت تک ہمارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، پھر قیامت تک وہ قرآن پڑھاتے رہیں گے، علم کیسے چلا جائے۔ صرف قرآن کا ذکر فرمایا صحابی نے، فرمایا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے۔ علم معنی ہی قرآن کا ہے۔ ہاں، جس بندے کو قرآن نہیں آتا اس سے بڑا جاہل کون ہے کائنات میں؟ جس بندے کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ 1 گھنٹہ سپارہ لگاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو اس بندے کو کیا پتہ ہے کہ وہ سورہ بقرہ کا کیا معنی ہے، اس کا کیا پتہ ہے کہ الذین ینفقون اموالہم، میں جتنی آیتاں پڑھیاں روزے دے بارے تے کسی اب آپ نے وہ سبحان اللہ تو کہہ دیا، لیکن اس کا کسی کو بھی نہیں پتہ روزے کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مجھ سے ایک بوڑھی عورت نے پوچھا مسئلہ، اس نے کہا کہ عورتوں کے جو خاص ایام ہیں اس میں روزے کی قضا ہوتی ہے، اس کی عمر 60 سال کے قریب ہو، تو میں نے کہا ہوتی ہے، اس نے کہا مجھے تو آج تک کسی نے بتایا ہی نہیں، میرے تو 60 سال کے اندر میرے اتنے بچے ہوئے، میری شادی ہوئی، تو 14 سال 15 سال کے بعد تو میں بالغ ہوئی، تو اس کے بعد یہ جتنے بھی کم از کم جو ہے 46 سال بنتے ہیں، 46 سال کے اندر میں نے تو ایک بار بھی رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کی۔ تو میں نے کہا اس مائی کو کہا کہ مائی یہ نمازوں کی عورتوں کے خاص ایام جب آ جائیں ان کے تو نمازوں کی قضا تو نہیں ہے، اللہ رسول نے ان کو معاف کر دیا جتنے ان کے ایام ہیں کہ مہینے میں 10 دن، آخری 10 دن ہے، 8 دن اس کے مخصوص ایام ہوں، 5 دن ہوں، کم از کم 3 ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہیں جو شریعت نے رکھے، لیکن اس کے اندر وہ جتنی نمازیں اس کی 10 50 نمازیں اس دیا رہ گئی ہیں 10 دن، تو پھر تو ساری زندگی قضاوت ہی لگی رہے گی۔ اس لیے اللہ رسول نے یہ بوجھ عورتوں سے ہٹا دیا۔ میں نے کہا روزے آتے ہیں صرف سال میں 1 بار، اور وہ زیادہ سے زیادہ 10 قضا ہوں گے، کم از کم 3 ہوں گے، ان کی قضا تو شریعت میں ہے۔ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیے، تو میں نے کہا آپ نے نہیں کیے تو یہ تو آپ کا اپنا قصور ہے، آپ کریں۔ میں نے کہا اب کیسے کروں، 46 سال کے روزوں کی قضا کیسے کروں گی؟ یہ صورت حال ہے مسلمان، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ظاہر ہے ہر بندہ تو مفتی ہے، تو جب شریعت کا مسئلہ بتایا ہی کسی نے نہیں عورتوں کو۔ میں نے ایک بار کہا کہ مردہ جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، پوری محفل میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جی ہم سب کو سمجھ نہیں آئی کہ مردہ کس کو کہتے،
اب جس قوم کو یہ لفظ بھی نہ آتا ہو مردیا، مردیا اس کو کہتے ہیں جو بچے کو دودھ پلائے. دودھ اگر کوئی عورت اپنے بچے کو پلا دے روزے کے دوران تو اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا. تو جس کو لفظ مردیا کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مردیا کا معنی ہوتا ہے دودھ پلانے والی عورت، تو وہ بندہ کہنے لگا جی مردیا کیا ہوتا ہے. تو یہ میں ایک دو مثالیں ویسے ہی